پاکستان بایوگرافی کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے انجینئر محمد علی مرزا کی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے التماس ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا۔ محمد علی مرزا، جسے عام طور پر انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک پاکستانی اسلامی اسکالر اور مبصر ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا کا شمار ان چند اسلامی اسکالرز اور محققین میں ہوتا ہے جو حقیقی اسلامی اصولوں کی ترویج اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے قرآن و سنت کے حل کی بنیاد پر کسی بھی فرقے یا مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اپنی جستجو میں اس نے تقریباً تمام فرقوں کے ساتھ ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے وقت گزارا۔ اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر کوئی شخص دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہے تو اسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، جو قرآن اور صحیح حدیث کی شکل میں محفوظ اور دستیاب ہے۔ ان کے نزدیک کوئی بھی فرقہ مکمل طور پر غلط نہیں ہوتا اور ساتھ ہی ساتھ مکمل طور پر درست بھی نہیں ہوتا۔ متعلقہ فرقوں کے علماء کی جانب سے اپنے نظریات کا دفاع کرنے اور اپنے پیروکاروں سے سچائی چھپانے کی وجہ سے تنازعات پیدا ہوئے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا ان متنازع مسائل کو قرآن اور صحیح احادیث کے صحیح حوالوں سے اجاگر اور درست کرتے ہیں۔ سنی ہو، شیعہ ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو یا اسلام کے مختلف فرقوں کو جو بھی نام دیا گیا ہو، وہ سب کو مسلمان سمجھتا ہے اور ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا اپنے سامعین کو نصیحت کرتے ہیں کہ مختلف فرقوں کے پیروکاروں سے جھگڑا نہ کریں، بلکہ قرآن اور صحیح حدیث پر مبنی حقیقی اسلام کو فروغ دیں۔ انجینئر محمد علی مرزا مختلف فرقوں کے تمام علماء کرام جیسے مولانا طارق جمیل، مولانا الیاس قادری، مولانا الیاس گھمن، جاوید احمد غامدی، مولانا اسحاق مدنی، شیخ زبیر آئلزئی، ڈاکٹر اسرار، حافظ سعید، ڈاکٹر طاہر القادری کے لیے بہت عزت رکھتے ہیں۔ البتہ اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی اعتراض ہو تو اسے احترام اور متعلقہ حوالوں کے ساتھ اجاگر کیا جائے۔ محمد علی مرزا کی بایوگرافی۔ محمد علی مرزا 4 اکتوبر 1977 کو پنجاب، پاکستان کے شہر جہلم میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک سرکاری محکمے میں 19ویں گریڈ کا مکینیکل انجینئر ہے۔ علی آن لائن لیکچر دیتا ہے جہاں وہ مختلف مذہبی مسائل پر بات کرتا ہے۔ ایک ریسرچ اکیڈمی چلاتا ہے جہاں وہ قرآن و سنت کی اپنی سمجھ کی بنیاد پر مذہبی تعلیم دیتا ہے۔ اسے 4 مئی 2020 کو مذہبی اسکالرز کے خلاف نفرت انگیز تقریر لانے کے شبے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ پاکستانی اداکار حمزہ علی عباسی اور اینکر شفاعت علی نے ان کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی۔ بعد میں اسے 6 مئی 2020 کو رہا کر دیا گیا۔ علی کے مطابق ان کا ایک لیکچر مکمل طور پر سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا تھا۔ انہوں نے بعد میں کہا کہ اگر کوئی اس طرح دوسری رائے پیش کرنے لگے تو قرآن کی آیات کو بھی سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا جا سکتا ہے۔ ریولری ود طارق مسعود۔ محمد علی مرزا اور اسکالر طارق مسعود دونوں علماء کے درمیان بحث خاص طور پر اموی خلافت کے پہلے خلیفہ معاویہ کے بارے میں ہے۔ محمد علی مرزا نے طارق مسعود کو چیلنج کیا کہ وہ جہلم پہنچے اور آمنے سامنے بحث کرے۔ مئی 2021 میں مسعود کے نہ آنے کی وجہ سے بحث ملتوی کر دی گئی۔ کئی مہینوں کے بعد طارق مسعود نے بالآخر چیلنج قبول کر لیا اور بحث کے لیے جہلم چلے گئے۔ تاہم مسعود نے دعویٰ کیا کہ اس نے محمد علی مرزا سے رابطے کی کوشش کی تھی لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ طارق مسعود نے دعویٰ کیا کہ اس نے کراچی سے جہلم تک بات چیت کرنے کے لیے بہت طویل سفر کیا۔ نپور شرما کیس۔ جون 2022 کو مرزا علی نے تسلیم رحمانی پر بی جے پی کی ترجمان نپور شرما کے سامنے ہندو خداؤں کو برا بلا کہنے پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ نپور شرما نے اس کے رد عمل میں پیغمبر اسلام کو گالی دی۔ ربیکہ لیاقت نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر نپور شرما کے ساتھ کھڑے ہونے پر انجینئر مرزا علی کی تعریف کی۔ سوشل میڈیا پر بی جے پی آئی ٹی سیلز نے بھی تسلیم رحمانی پر تنقید کرنے پر مرزا کی تعریف کی۔ بہت سے ہندوستانی اور پاکستانی علماء کرام مرزا علی پر غصے میں تھے کہ انہوں نے نپور شرما کی توہین کو جواز بنا کر اس حقیقت کی جانچ نہیں کی کہ نپور نے پہلے پیغمبر اسلام کے خلاف متنازع تبصرے شروع کیے اور رحمانی نے ہندو خداؤں کو گالی نہیں دی۔
پاکستانی اسلامی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا، جنہوں نے BJP کی سابق ترجمان نپور شرما کی حمایت کر کے اسلامی ملک میں زبردست ہنگامہ برپا کیا تھا، انہوں نے ایک بار پھر تنازع کو دعوت دی ہے، اور جس طرح نپور شرما پر حدیث میں مذکور کسی چیز کا حوالہ دینے پر توہین مذہب کا الزام لگایا گیا تھا، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا ریکارڈ ہے، علی مرزا نے بھی ایسی ہی ایک حدیث کا حوالہ دیا تھا۔ پاکستان میں سوشل میڈیا پر اس وقت دو گروپوں کے درمیان زبردست جنگ جاری ہے، جہاں ایک گروپ توہین مذہب کے الزام میں علی مرزا کی گرفتاری سے لے کر سر قلم کرنے تک کی سزاؤں کا مطالبہ کر رہا ہے، دوسرا گروپ یہ کہہ کر اس کی حمایت کر رہا ہے کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ آن لائن جنگ میں کئی ہیش ٹیگز استعمال ہو رہے ہیں۔ اردو ہیش ٹیگ جس کا ترجمہ انجینئر مرزا کی گرفتاری کا ہے، ٹویٹر پر ٹرینڈ کر رہا تھا، جس میں مرزا کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اسی طرح لوگوں کی ایک بڑی تعداد ٹویٹر پر وی سٹینڈ ود امام کا ٹیگ بھی ٹرینڈ کر رہی ہے۔ اسی طرح بخاری 2812 زیر بحث حدیث اور دیگر کا ہیش ٹیگز بھی استعمال کر رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کا دعویٰ ہے کہ وہ نہ سنی ہیں اور نہ شیعہ، اور وہ صرف ایک مسلمان ہے۔ وہ اسلام کے دونوں دھڑوں کے صحیفے پڑھتا ہے اور اپنی تقریروں میں ان کا بڑے پیمانے پر حوالہ دیتا ہے۔ اساسینیشن اٹیمپٹس 14 مارچ 2021 کو علی ایک دوسرے قاتلانہ حملے میں بال بچ گیا۔ پہلی 2017 میں حملہ آوروں نے ہفتہ وار میٹنگ میں جیلم پاکستان میں اپنی قرآن اکیڈمی کا دورہ کیا اور اپنے ساتھ تصویر کھینچتے ہوئے اسے چاقو سے مارنے کی کوشش کی۔ علی معمولی زخمی ہو کر بچ گیا۔ پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف FIR درج کر لی۔ حملہ آور علی کو قتل کرنے کے لیے لاہور سے جیلم گیا تھا۔ جیلم میں معروف عالم دین انجینئر محمد علی مرزا کو ان کے مدرسے میں قتل کرنے کی کوشش کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی گارڈ نے ملزم کو اسلحے سمیت پکڑنے کے بعد عالم دین کو قتل کرنے کی سازش ناکام بنا دی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم نے ہتھیار کو کتاب کے صفحات پھاڑنے کے بعد چھپایا تھا اور اس نے کتاب اپنے تھیلے میں ڈالی اور مدرسے میں داخل ہونے کی کوشش کی، جہاں اسکالر اپنی ریسرچ اکیڈمی میں لیکچر دے رہے تھے۔ پولیس کے مطابق ملزم نے ابتدائی طور پر قتل کی منصوبہ بندی کا اعتراف کر لیا ہے۔ پولیس نے ملزم کو حراست میں لے کر مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے۔ محمد علی مرزا، جنہیں انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اپنے اشتعال انگیز بیانات کی وجہ سے اس سے قبل کئی قاتلانہ حملوں میں بچ چکے ہیں۔ مارچ 2021 میں مرزا پر مبینہ طور پر تیز دھار چاقو سے حملہ کرنے کے بعد ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کیا گیا۔ انجینئر مرزا نے مقدمہ درج کرایا کہ وہ ایک انسٹیٹیوٹ میں ہفتہ وار خطبہ دے رہا تھا اور تصویریں کھینچ رہا تھا کہ ایک شخص لوگوں کی موجودگی میں اسے مارنے کا ارادہ کرتے ہوئے اس کی طرف آیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حملہ آور نے ان کی گردن مارنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ تیزی سے آگے بڑھا اور کندھے پر جا لگا۔ پولیس نے بتایا کہ واقعے میں مولوی کو معمولی چوٹ آئی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا ایک ممتاز یوٹیوبر اور اسلامی اسکالر ہیں۔ وہ مذہبی اور سماجی مسائل پر آن لائن لیکچر بھی دیتے ہیں اور مذہبی تعلیم دینے والی ایک ریسرچ اکیڈمی چلاتے ہیں۔ ان کے آفیشیل ٹویٹر کے مطابق انجینئر محمد علی مرزا کا تعلق کسی سیکٹ سے نہیں ہے۔ وہ پوری امت کو قرآن، سنت، اجماع اور سلف کے فہم کی بنیاد پر اتحاد کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ سبز امامہ پہنتا تھا۔ 2008 میں دیوبندی پھر اہل حدیث میں شامل ہوئے۔ انہوں نے اہل تشیع کی بھی تعلیم حاصل کی اور اس نے تقریباً تمام فرقوں کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ تمام فرقوں کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ تمام فرقوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ نہ وہابی اور نہ ہی بابی، وہابی کے مخالف جو بابا کو مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ نہ وہابی اور نہ ہی بابی، وہابی کے مخالف جو بابا کو مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ مسلمان علم الکتابی ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ دین کو کمائی کے طور پر استعمال نہیں کر رہے، اور انہوں نے فرقہ واریت کی شدید مذمت کی۔ ان کا پیشہ انجینئرنگ ہے۔ اور سر ایک بڑی دردناک حدیث ہے ابو ذر غفاری کے بارے میں، وہ حاکم میں ہی ہے، المستدرک الحاکم میں۔ غزوہ تبوک آپ کو پتا ہے ایک ایسا غزوہ تھا جس میں جو شرکت نہیں کرے گا وہ منافق ڈکلیئر ہوگا۔ قرآن میں فتویٰ آ گیا تھا۔ اس سے پہلے کبھی
نفیر عام نہیں تھی، یہ پہلا اور آخری موقع تھا، کیونکہ رومن امپائر سے ٹکرانا تھا، سپر پاور تھی دنیا کی، 1.5 لاکھ کی فوج لے کے کیسرے روم بارڈر پہ آ گیا تھا عرب کے. تو نبی علیہ السلام نے اناؤنسمنٹ کی کہ بھئی اب سب نے جانا ہے، جو نہیں جائے گا منافق شمار ہوگا، الا یہ کہ کسی کے پاس ریسورسز نہ ہو، یا کوئی مریض ہو، یا کوئی عورت ہو، یا کوئی معذور ہو. منافقین آگے بہانے کر رہے تھے، کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی اس کا حصہ بن گئے. بخاری مسلم میں 3 اصحاب کی توبہ کا واقعہ بھی موجود ہے، وہی میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے. تو کعب بن مالک کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، تو کچھ لوگ جو ہے وہ یعنی اپنے ان میں آپ نے کوئی ریکارڈ تو نہیں رکھا تھا، رجسٹر تھا، لیکن کدھر 30,000 بندوں میں کدھر کوئی رکھ سکتا ہے صاحب اس طرح. یا رسول اللہ وہ بھی رہ گیا، وہ بھی. تو حضور علیہ السلام کہتے تھے ٹھیک. آپ فرماتے تھے اللہ چاہے گا تو آ جائے گا، نہیں آئے گا تو نہیں آئے. تو کسی نے کہا کہ وہ ابو ذر غفاری بھی پیچھے رہ گئے. آئے اور ابو ذر کو اس کے اونٹ نے روک لیا. اونٹ ہی نہیں اٹھ رہا تھا نا سر، وہ آپ کو گاڑی تو نہیں ہے نا جو سٹارٹ کر لیں گے آپ. اونٹ چلنے سے انکار کر دے، کوئی کر سکتا ہے؟ اور سر سفر کتنا ہے؟ 700 کلومیٹر. 700 کلومیٹر کا ریگستانی سفر آج کے دور میں بھی کرنا مشکل ہے. سائیکل پہ نہیں آپ کر سکتے، پیدل تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اونٹ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ جس میں آپ کو اونٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے اوپر آپ نے سامان لادنا ہے. پانی نہیں راستے میں پینا. ریگستان میں تو کئی کلومیٹرز تک کچھ بھی نہیں ہوتا، بھوکے پیاسے مریں گے. پھر آپ قافلے سے بھی جدا ہیں. تو ابو ذر غفاری کوشش کرتے رہے کس طریقے اونٹ، اسی دوران قافلہ نکل گیا آگے، تو وہ اونٹ اٹھا ہی نہیں ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری نے اپنا سامان اپنی پیٹھ پہ لاد لیا، پیدل چل پڑے ریگستانی سفر میں. حاکم کی روایت ہے کہ ہم نے دیکھا دور سے ایک اکیلا شخص آ گیا جس کی پیٹھ کے اوپر بورا لدا ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام کی آپ محبت دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ تو ابو ذر ہو جا، یعنی جو آنے والا شخص ہے تو ابو ذر ہو. یعنی حضور نے خواہش کا اظہار کیا. آپ کو نظر تو نہیں آ رہا تھا یہ کون آ رہا ہے، آپ کی محبت. آپ کو پتا تھا ابو ذر غفاری نہیں رہ سکتا پیچھے. تو صحابہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا تو ابو ذر ہو جا. تو صحابہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد جب وہ قریب آئے تو ہم نے پہچان لیا ابو ذر غفاری ہیں. تو جب ہم نے پہچان لیا نا تو حضور علیہ السلام نے ان کے پہنچنے سے پہلے آپ نے فرمایا ابو ذر کو دیکھو اکیلا آ رہا ہے، اکیلے ہی دنیا سے جائے گا اور قیامت دن بھی اکیلا اٹھایا جائے گا. دنیا سے کیا کہہ رہے گے؟ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں چکے. یہ اس حدیث کا بھی کچھ حصہ باقی ہے، میں بعد میں بیان کروں، پہلے میں اس کو کنکلوڈ کر لوں. کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری شام چلے گئے تھے. وہاں پہ چونکہ گورنر تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ قرآن کی وہ جو سورہ توبہ کی آیات ہے نا کہ جو لوگ سونا اور چاندی جوڑ کے رکھتے ہیں یہ گرم کر کے ان کی پیٹھوں پہ، ان کے ماتھے کے اوپر لگایا جائے گا قیامت والے دن. تو وہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے اور حضرت معاویہ سے ان کا جھگڑا رہتا تھا کہ تم لوگ جو یہ مال جوڑ رہے ہو نا اور یہ اتنے خزانے تم لوگوں نے بنا لیے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. تو حضرت معاویہ کہتے تھے یہ تو اہل کتاب کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں. تو وہ کہتے تھے نہیں، یہ سب کے بارے میں ہے. اب شرعی حکم یہ ہے کہ مال آپ جوڑ سکتے ہیں اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے. طریقہ نبوت یہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نہیں جوڑ سکتے تھے، پوری زندگی زکوٰۃ دینے کی نوبت نہیں آئی ہے، حالانکہ خمس ملتا تھا، خیرات کرتے تھے. ابو ذر غفاری کا جھگڑا یہ تھا کہ تم تو نبی کے اصحاب ہو، تم لوگوں کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ تم لوگ اس طرح کے محلات میں رہو اور اس طرح مال جوڑو. تو اب چونکہ سینئر صحابی تھے، ان کو ہاتھ ڈالنا بھی آسان نہیں تھا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ اس سے زیادہ سچا انسان ہی کوئی نہیں. تو حضرت معاویہ نے خط لکھا حضرت عثمان کو کہ جی اس بندے سے میری جان چھڑائے نا، اس کو آپ واپس بلائیں. حضرت معاویہ نے جب خط لکھا تو حضرت عثمان نے ان کو کہا تم مدینہ شریف واپس آ جاؤ. مدینہ شریف جب یہ واپس آئے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ
لوگوں کا جھمگٹا لگ گیا ابو ذر غفاری کے گرد. لوگوں کو پتا تھا یہ تو بڑا یعنی زہد والا بندہ ہے. تو ابو ذر غفاری کو یہ حدیثیں سنایا کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا یہ پہاڑ سونے کے برابر ہو تو میں خیرات کر دوں گا. جبکہ باقی صاحب کہتے تھے کہ مال جوڑنا جائز ہے اگر زکوٰۃ کوئی دیتا رہے. وہ یہ کہتے تھے کہ یار یہ تم لوگوں کو تو زیب نہیں نہ دیتا, یار تم لوگ تو یہ باتیں نہ کرو, تم لوگ نبی کی صحبت یافتہ ہو, تم لوگوں کو تو زہد ہونی چاہیے تم لوگوں کی زندگی میں. اب لوگوں کا ہجوم ان کے گرد لگ گیا اور پھر حضرت عثمان نے ان کو خلیفہ وقت بلایا اور کہا کہ یار تو خود ہی مدینہ شریف چھوڑ کے یہاں سے چلا جا, تیری وجہ سے فتنہ کھڑا ہوا ہے. تو حضرت عثمان نے کہا میں نے تو نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ حکمرانوں کی اطاعت کرنا, صبر کر لینا. تو ایک زبدہ نامی کا ایک گاؤں تھا مدینہ شریف کے پاس, شہر سے ہٹ کے, تو وہ پھر وہاں پہ ہجرت کر گئے. آپ دیکھیں ریونج کیسا تھا, لوگ کتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ابو ذر اپنی بوڑھا شخص 80-90 سال کا بابا اپنی ایک بڑھیا بیوی کو لے کے اس عمر میں شہر بدر ہو رہا ہے اکیلا. آج نہیں آپ سوچ سکتے کسی جگہ آپ اکیلے جا کے پڑاؤ کریں, کسی بیابان کے اندر, ریگستان کے اندر. اس زمانے میں آپ سوچ رہے, آج کل بھی آپ مدینہ شریف کے گرد چلے جائیں تو آپ وہاں نہیں ایک رات بھی نہیں گزار سکتے. تو کوئی شخص حضرت ابو ذر غفاری کو سی آف کرنے نہیں آیا سوائے حضرت علی کے, اور وہ بھی مدینے کی باؤنڈری تک آئے. ان کو پتا تھا ان کے سٹانس کے بارے میں, اور حضرت علی نے ان کو جب سی آف کیا تو کہا کہ میں چونکہ حکمران وقت کی اطاعت کا پابند ہوں, میں مدینے کی باؤنڈری سے باہر نہیں جاؤں گا. اگر مجھے کوئی اس طرح کا یعنی حکم اجازت مل جاتی تو میں تیرے ساتھ جاتا. پھر یہ چلے گئے وہاں پہ رہنا شروع ہو گئے. اب اس حدیث کی طرف واپس آ جائیں جو فرمایا آپ علیہ السلام نے اکیلے ہی مرے گا. تو ابو ذر غفاری, اس حاکم کی روایت میں آتا ہے ابو ذر غفاری کی موت کا وقت قریب آ گیا, صرف بیوی ہے پاس. بیوی نے رونا شروع کر دیا کہ حضرت آپ فوت ہو گئے, آپ کو کفن کون دے گا, آپ کو غسل کون دے گا, آپ کو دفنائے گا کون, میں عورت ذات کیا کر سکتی ہوں. حضرت ابو ذر نے کہا کہ نبی علیہ السلام سے میں نے سنا تھا کہ تو اکیلا مرے گا, پھر مسلمانوں کا ایک قافلہ وہاں سے گزرے گا جو تجھے کفن دے کے دفنائے گا اور جنازہ بھی پڑے گا. تو نے فکر نہیں کرنی, جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو چوراہے پہ رکھ دینا, گزرگاہ پہ, جو یعنی مدینہ کی طرف راستہ آتا تھا گاؤں ایریا سے گزر کے. اللہ میرا بندوبست کر دے گا. وہی ہوا کہ ان کے مرنے کے بعد مسلمانوں کا ایک قافلہ دور سے آ رہا تھا. تو اسی مستقل حاکم کی حدیث میں آتا ہے کہ سر قافلہ بھی سنے پھر کون ہے, عبداللہ ابن مسعود. ابو ذر غفاری بھی زہد کے امام, ابن مسعود بھی زہد کے امام, ابو درداء بھی زہد کے امام. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہ رکے, ان کو تو نہیں پتا تھا یہ کون ہے. تو انہوں نے کہا بی بی کیا ہوا, ان کا میرا خامند مر گیا ہے. ان کا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو ذر غفاری. عبداللہ ابن مسعود کی چیخ نکل گئی, چیخ ماری انہوں نے. ان کا واہ, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ابو ذر اکیلا آ رہا ہے تبوک کے موقع پہ, دنیا سے بھی اکیلا جائے گا اور قیامت الدین بھی اکیلا اٹھایا جائے گا. یعنی اب اسی سرزمین سے ہی اس نے اٹھنا ہے نا, ہر بندے نے اپنی قبر سے اٹھنا ہے. یعنی وہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں, ایک
یہ جو مزار مزار کی رٹ لگائے پھرتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں تمہارے بابوں کی کیا اوقات ہے؟ ابو ذر غفاری کا مزار دکھاؤ کدھر ہے؟ جو اس روئے ارض پہ نیلی چھتری کے نیچے سچا ترین انسان جس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی مزار نہیں ہے۔ غریب المتنی میں مرا ہے، اس کی قبر بھی ایسی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کے پاس قبریں بھی کوئی نہیں ہے، ایک ریگستان میں اکیلی قبر ہے، اس قبر کا بھی کسی کو نہیں پتا، اس پہ کوئی مزار بھی نہیں ہے، اور قیامت الدین بھی اکیلا اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت تک وہاں پہ کوئی قبرستان بھی نہیں بنے گا۔ ظاہر نبی علیہ السلام کی یہ بھی خبر ہے، تو کیا وہ ناکام ہو گیا؟ اگر مزارات ہی دلیل ہے کامیابی کی، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کو غسل دیا، کفن دیا اور دفنا دیا۔ یہ پوری ڈیٹیلز آپ کو المستدرک الحاکم میں مل جائیں گے۔ تو ابو ذر غفاری ان چند شخصیات میں سے ہیں جن میں پوری امت کا اتفاق ہے ان کی نیکوکاری کے اوپر۔ شیعہ بھی ان کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں، اہل سنت بھی دیتے ہیں، صوفیاء کے ہاں بھی ان کو امام مانا جاتا ہے زہد کی وجہ سے۔ آپ تصوف کی جتنی کتابیں پڑھیں، چاہے امام غزالی کی ہوں، رسالہ قشیریہ پڑھیں، اور لوگوں کو بھی پڑھنا شروع کریں، تو ابو ذر غفاری آپ کو زہد کے امام کے طور پہ ملیں گے کہ ان کی زندگی میں یعنی یہ زہد تھا کہ انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے۔ سر لوگ مجمع میں مرتے ہیں، ان کو یاد کوئی نہیں کرتا، اور ابو ذر غفاری کو آج بھی دنیا یاد کر رہی ہے، ہم بھی یاد کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں ایسے نیکوکار لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔